بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے فا السببیہ۔ حرف فا دو جملوں کے درمیان آتا ہے۔ پہلا جملہ سبب ہوتا ہے دوسرے جملے کا۔ مثال کے طور پر لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ تو یہ پہلا جملہ ہے، تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، یعنی اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنانا سبب بن گیا ہے تیرے ملامت زدہ اور بے یار و مددگار ہونے کا۔ تو یہ فا نے ان دونوں کو یہاں ڈفرینشیٹ کیا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور دیکھیں کہ یہ مضارع جو ہے یہ تقعدا ہے، منصوب ہے۔ تو یہ کس نے منصوب کیا؟ فا تو عامل نہیں ہے۔ تو یہاں پر فا کے بعد ان جو ہے یہ یہاں پہ پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں ان مضمرہ۔ یہی ان جو ہے وہ حتیٰ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، حتیٰ ان۔ حتیٰ کے ساتھ اگر کسی مضارع کو آپ منصوب دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اس میں ان جو ہے وہ مضمر ہے۔ اور اسی طرح سے لی یعنی لام کے ساتھ زیر، تو اس کے بعد اگر کوئی مضارع منصوب آپ کو نظر آئے تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس کے ساتھ ان جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، لی ان۔ تو اس طرح سے یہ تین الفاظ ایسے ہیں جن کے ساتھ ان چھپا ہوتا ہے۔ اچھا جی، 6 صورتوں میں فا سببیہ کا جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ وہ کون سی صورتیں ہم دیکھتے ہیں۔ فعل امر کے بعد جو ہے وہ فا سببیہ کا استعمال ہوتا ہے، جیسے اسلم فتسلما، تو اسلام لے آ سلامتی میں آ جائے گا، یعنی تیرا اسلام لانا اس بات کا سبب بن جائے گا کہ تو سلامتی میں رہے۔ اس طرح لائے نہیں کے بعد مثال ہے اس کی لا تعصی فتعذبا، تو نافرمانی نہ کر ورنہ تجھے عذاب دیا جائے گا، یعنی تیرا نافرمانی کرنا سبب بنے گا عذاب دیے جانے کا۔ تیسرا ہے اگر استفہام آ جائے، استفہام کے بعد تو حل ترحم فترحما، کیا تو رحم کرے گا تاکہ تجھ پر رحم کیا جائے۔ اس طرح نفی کے بعد لم ترحم فترحما، تو نے رحم نہیں کیا ورنہ تم پر رحم کیا جاتا، تمہارا رحم کرنا سبب بنے گا تم پر بھی رحم کیے جانے کا۔ تمنی کے بعد کوئی تمنا ہو، کوئی خواہش ہو، لیت لی مالا فانفقہ، کاش میرے پاس مال ہوتا تو اس کو خرچ کرتا۔ اس طرح سے عرض کے بعد، گزارش یا ریکویسٹ کے بعد الا تسکن معی فاخدمک، کیا تم میرے ساتھ نہیں رہو گے کہ میں تمہاری خدمت کرتا۔ یہ دراصل یہ گزارش ہے، یہ سوال نہیں ہے، یہ گزارش ہے، اور یہ گزارش جو ہے اس میں ایک تاکید ہے۔ کیا تم میرے ساتھ نہیں رہو گے، یعنی اس میں گزارش میں زور دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک انداز ہے اس طرح کا بات کرنے کا۔ یہ دراصل سوال نہیں ہے بلکہ تاکید کے ساتھ کوئی گزارش کی گئی ہے، کوئی ریکویسٹ کی گئی ہے۔ کیا تم میرے ساتھ نہیں رہو گے کہ میں تمہاری خدمت کرتا، یعنی تم میرے ساتھ رہو، تاکید کے ساتھ بتایا جا رہا ہے اس کو، تاکہ میں تمہاری خدمت کروں۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔